بیسیکلی بلیک ہول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اس کی امپورٹنس کو، تو آپ یوٹیوب کے اوپر بھی اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے گوگل میں جا کے آپ اگر ویکیپیڈیا کو اسٹڈی کریں تو میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ بلیک ہول کی ڈسکوری کیا ہے. بیسیکلی آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئنسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہیں. 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فزکس کی فیلڈ میں، اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے، سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم. ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو نالج آف ان سین ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ریویلڈ نالج کریٹر کی طرف سے آتا ہے. دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے. تو ریویلڈ نالج وحی کا علم ہو یا ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تو ریلیجن وداؤٹ سائنس، سائنس وداؤٹ ریلیجن از lame، اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. ریلیجن سائنس کے بغیر اندھی ہے. ریلیجن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس سمجھنی پڑے گی. اس لیے دیکھ لیں قرآن پاک میں 1000 سے زیادہ آیات جو ہے نا وہ سائنس کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، جس کو ہم سائنس کے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل ایونٹ کی. اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. سائنس صرف فزیکل لاز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، انہی لاز کو یوز کر کے سائنس ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے. کوئی لا خود سے پروڈیوس نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے لا آف بوائنسی رکھا ہے، قوت اچھال، اس کو سائنس یوز کرتی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہے سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز ہوا میں. لیکن لا آف بوائنسی تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے اگر لا آف بوائنسی اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے ڈسکور کیا ہے. ارشمیدس کریٹر نہیں ہے اس لا کا، ڈسکور کرنے والا ہے. سائنس جب کوئی چیز ڈسکور کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے سائنس نے وہ کارنامہ کر لیا. سائنس تو صرف ڈسکوری کر رہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک ڈسکوری ہے، لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں، سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے، لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا، انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہوتے ہیں. یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے، جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں. چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو، اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے، لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے.
اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال، اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی 1 سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں، کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی، جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں. اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe.